پاکستانی سپر ہٹ ڈرامہ کبھی میں کبھی تم کے اختتام سے قبل دکھائے گئے 5 سینز نے ناظرین کے دل جیت لیے۔ کبھی میں کبھی تم کا شمار ہمیشہ ان ڈراموں میں کیا جائے گا جو نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک کے لوگوں کو بھی اپنے سحر میں جکڑنے میں کامیاب رہا۔ کبھی میں کبھی تم اپنے اختتام کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس اختتام کے حوالے سے ناظرین شدید تجسس کا شکار ہیں۔ 31ویں قسط میں مصطفیٰ اور شرجینہ کی زندگی کو اس راہ پر لا کر کھڑا کر دیا گیا تھا جس کو دیکھ کر ناظرین یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ شرجینہ زندگی کی بازی نہ ہار بیٹھے۔ رواں ہفتے وہ قسط نشر ہوئی جس کا ناظرین کو بے صبری سے انتظار تھا اور چند ایسے سینز دکھائے گئے کہ ایک ہفتے شدید پریشانی میں رہنے والے فینس کو کافی حد تک آرام آ گیا۔ 32ویں قسط میں دکھایا گیا ہر سین ہی سسپینس اور تھرلر سے بھرپور تھا، جن میں ڈرامے کے متعدد کرداروں کو اپنی غلطی کا بھی احساس ہوا، جبکہ ایک کردار کی طویل مدت سے چلنے والی سازش کا ڈراپ سین بھی ہوا۔ ڈرامے کے وہ 5 مومنٹس جو سوشل میڈیا پر ہونے والے تبصروں کا موضوع بن چکے ہیں، ان کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رباب کا اپنے چیٹر شوہر عدیل کو بھری محفل میں رسوا کرنا۔ کبھی میں کبھی تم میں 2 شادی شدہ زندگیاں توجہ کا مرکز بنی، جس میں ایک جوڑی مصطفیٰ اور شرجینہ کی، دوسری رباب اور عدیل کی تھی۔ اگرچہ رباب نے عدیل سے محبت ہو جانے کے سبب شادی کی، لیکن عدیل نے پیسوں اور ہائی سٹیٹس کی لالچ میں شرجینہ سے شادی ہونے سے چند روز قبل توڑ دی اور رباب سے شادی کر لی۔ شروع میں تو عدیل کو رباب کا ساتھ پسند آیا، پھر اسے اس کی عادات بری لگنے لگیں اور پھر اسی کی دوست نتاشا سے اس نے افیئر چلا لیا۔ نتاشا اور عدیل نے رباب کو دھوکہ دیا اور چھپ کر ملاقاتیں کرتے رہے، جس کا علم جب رباب کو ہوا تو پہلے اس کو یقین نہیں آیا، پھر اس نے ثبوت حاصل کرنے کے بعد عدیل کو دنیا بھر میں رسوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ رباب نے عدیل کی سالگرہ کی شاندار تقریب کا اہتمام کیا، جس میں اس نے نتاشا کو بھی بلایا اور پھر اس تقریب میں اس نے عدیل کے کالے کرتوت سب کے سامنے رکھ دیے۔ رباب نے دھوکے باز شوہر کی نہ صرف بے عزتی کی بلکہ اس کا برتھ ڈے کیک بھی اس کے منہ پر مل دیا اور مہمانوں کو کہا کہ اس کی ویڈیوز بنائیں اور سوشل میڈیا پر اسے وائرل کریں۔ نمبر 2، عدیل کی گرفتاری۔ کہانی کا پلاٹ اس قسط میں اس قدر دلچسپ ہوا کہ ناظرین کو ایک بھی سین اضافی معلوم نہیں ہوا۔ رباب نے صرف عدیل سے محبت کے نام پر ملنے والے دھوکے ہی نہیں بلکہ کمپنی میں ہیرا پھیری کرنے کا بہترین سبق سکھاتے ہوئے اس پر جھوٹا الزام لگوا کر گرفتار کروا دیا۔ رباب نے عدیل پر یہ الزام لگوایا کہ وہ ایسے کیمیکلز کی درآمد میں ملوث ہے جن پر پابندی ہے، جس کے سبب کسٹم انٹیلیجنس آفیسر نے اریسٹ اور سرچ وارنٹ کے ساتھ عدیل کو اس سالگرہ کی تقریب کے اختتام پر گرفتار کر لیا۔ اگرچہ اس سین میں عدیل قانون کی سمجھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن رباب نے عدیل کو گرفتار کروانے کا پکا کام کر رکھا تھا۔ اب بات کریں شرجینہ کی قسمت میں آنے والے طوفان کی۔ جلد ماں بننے کا خواب آنکھوں میں سجائے بیٹھی شرجینہ کی قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ اس کی زندگی ایک بڑے غم سے دوچار ہو گئی۔ گھر کی لائٹ چلی جانے کے سبب ایکسٹینشن وائر میں الجھ کر گرنے والی شرجینہ کو جب تک مصطفیٰ نے گھر آ کر دیکھا نہیں اور ہسپتال پہنچایا نہیں، اسے ہوش آیا نہیں اور تب تک وہ اپنی اولاد کھو چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے شرجینہ کی زندگی بھی خطرے میں ہونے کا انکشاف کیا، جس کو سن کر مصطفیٰ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے بعد شرجینہ کو زندگی پھر سے تو ملی، لیکن وہ اولاد کو کھو دینے کے غم سے شدید صدمے میں چلی گئی، جس کے بعد اس کے والدین اسے اپنے گھر لے گئے۔ اب بات کریں رباب کا اپنے ساس سسر کو بے گھر کرنا۔ شگفتہ کی لالچ کا انجام ناظرین کچھ ایسا ہی دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ خود کو بے آسرا پائے، لیکن افتخار صاحب گیہوں کے ساتھ گھن کی طرح پستے چلے گئے۔ رباب نے عدیل کی محبت اور کاروبار میں دھوکے بازی کو بے نقاب کرنے اور پھر اسے گرفتار کروانے کے بعد اس کے والدین کو بھی گھر سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ شگفتہ اور افتخار عدیل کے کالے کرتوت جاننے کے بعد شرمسار اپنے کمرے میں کھڑے تھے کہ رباب نے انہیں آ کر کہا کہ اس کمرے کو آدھے گھنٹے میں خالی کر کے گھر چھوڑو، جس پر شگفتہ نے کہا کہ وہ کہاں جائیں گے رات کے اس پہر۔ لیکن یہ مسئلہ رباب کا تو تھا ہی نہیں کہ دھوکے باز شوہر کی لالچی ماں کو رہنے کے لیے چھت دیتی اور اس نے ان کو سامان سمیت گھر سے باہر نکال دیا، جس کے بعد سڑک پر اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی شگفتہ کو شرجینہ پر رباب کو ترجیح دینا اور اسے بے گھر کرنے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ آخری ٹرننگ پوائنٹ جس کی ہم اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مصطفیٰ کا غم میں اللہ کو پکارنا۔ اولاد کے بعد شرجینہ کو بھی کھونے کا ڈر مصطفیٰ کو جیتے جی مار رہا تھا اور اس نے اس پریشانی کے عالم میں اللہ سے دعا مانگنا ہی پہلا اور آخری حل سمجھا اور نوافل پڑھنے لگا۔ مصطفیٰ نے اللہ سے شرجینہ کی زندگی مانگی جو اس کی گہری محبت کی گواہی تھی۔ یہی وہ محبت تھی جو مال و دولت کمانے کی خواہش میں مصطفیٰ نے نظر انداز کر دی تھی اور وہ شرجینہ کو مستقبل میں
آسائشیں دینے کے خواب دیکھتے ہوئے محبت کو بہت پیچھے چھوڑ بیٹھا تھا اور اس کی شکایت شرجینا چٹس میں لکھ کر گھر کی ایک دیوار پر چسپاں کرتی رہی، جو مصطفیٰ نے کبھی پڑھے ہی نہیں۔ لیکن اس قسط میں مصطفیٰ نے بلاخر ان چٹس کو پڑھا اور شرمسار ہوا کہ کب شرجینا نے اسے یاد کیا اور وہ وہاں موجود نہیں تھا۔